نور رمضان میں خوش آمدید. اور نور قرات کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ججز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مگر ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے زکوٰۃ کی, پہلے اس کو الیبریٹ کریں گے آگے. مفتی سلیم صاحب, پروفیسر صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بینک میں پیسے رکھتے ہیں پورا سال, ٹھیک ہے, جیسے ہی رمضان شریف آنے لگتا ہے تو بینکوں سے پیسے نکال لیتے ہیں کہ کہیں ان پہ زکوٰۃ نہ پڑ جائے. ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, بینک سے کچھ لوگ زکوٰۃ نکلوا لیتے ہیں. اصل میں اس کا ریزن یہ بنتا ہے کہ بینک پیسے کاٹ تو لیتے ہیں زکوٰۃ کے, لیکن ہمیں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جو خزانوں میں جاتی ہے تو وہ صحیح طریقے سے آگے خرچ نہیں ہو پاتی, بلکہ جو اس زکوٰۃ کا چیئرمین ہوتا ہے وہ بھی کئی جگہوں پہ کرپشن میں ملوث ہوتا ہے. مگر اس کے لیے جھوٹ بولنا مناسب ہے کہ لوگ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ جو ہے ہمارے پہ نہیں لگتی, پھر کبھی چینج کر لیتے ہیں. نہیں, اس پہ ایسے ہونا چاہیے کہ دیکھیں, اگر یا تو پھر کوئی سرکاری ادارہ ایسا بن جائے کہ جو بالکل جس پر لوگوں کا اعتماد ہو اور وہاں پہ پھر بینک سے زکوٰۃ کٹے اور وہ اپنی زکوٰۃ وہاں پہ دے رہے ہوں. لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے, جو کہ اوورال ہوتی بھی اکثر نہیں ہے, اور لوگ اپنے تئیں جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم دینا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ جو نصاب زکوٰۃ ہے, جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں, ان کا مصارف زکوٰۃ میں سے کسی کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے. اچھا, اور اگر اس کو مالک نہیں بنائیں گے تو زکوٰۃ ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب, مجھے بتائیں زکوٰۃ لگتی کس کس کو ہے؟ اگر فیملی میں کوئی ماڑا بندہ ہے اس کو دے سکتے ہیں, مطلب سب سے پہلے زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ اپنے فیملی میں دیکھنا ہے, گھر میں دیکھنا ہے, باہر دیکھنا ہے؟ تو یہ سچویشن زکوٰۃ والی بتا دیں ترتیب ہمیں. جی, اس حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. 8 لوگوں کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے کہ جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ اور ان میں سے جو پہلا ہے وہ فقراء ہیں, فقیر لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. دوسرے مسکین ہیں, جن کے پاس کچھ ہے تو صحیح, لیکن صحیح طریقے سے دینی تقاضوں کے مطابق وہ اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہا. اچھا, تو اس کو مسکین کہتے ہیں, تو اس کو دینی چاہیے. پھر اس کے بعد اگلا جو ہے والعاملین علیہا, جو لوگ زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے پر اس ادارے کے ملازم ہوتے ہیں, ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اوکے. اس کے بعد پھر وفر والمؤلفۃ قلوبہم, جن کے دل جو ہیں وہ زکوٰۃ کی طرف لگے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے تو کافر, لیکن اگر اس کو زکوٰۃ کے کچھ پیسے دے دیے جائیں تو اس وجہ سے وہ کلمہ پڑھ لے گا. اچھا, اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اچھا, اسی طرح اگر, لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی ایسا کافر ہے کہ جس پر ہمیں پتہ ہے کہ اگر اس کو پیسہ دیں گے تو وہ ایمان قبول نہیں کرے گا, تو اس کو نہیں دینا چاہیے. اس میں فرق دیکھنا ہے. جی, ایسے کافر میں فرق دیکھنا ہے کہ جو ایمان قبول کر سکے گا اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے, کہ بھائی اس نے اگر اسلام قبول کرنا ہے, اسلام دین کی طرف آنا ہے تو ٹھیک ہے. اچھا, آگے ہے جی وفر رقاب, وہ لوگ جو غلام تھے ان کو آزاد کروانے کے لیے, لیکن اب تو وہ صورتحال بھی نہیں ہے. اچھا, اور اس کے بعد ہے والغارمین, وہ لوگ جو مقروض ہیں, ان کا قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی ہم زکوٰۃ کی رقم اس مقروض کو دیں گے اور وہ پھر اپنے قرض خواہ کو دے گا. سر, میں نے ایک اور سوال کرنا تھا. یہ جیسے کچھ آپ کو پتہ ہے حالات ہوتے ہیں گھر کے خراب, عورتیں کما رہی ہیں, کچھ مرد بالکل نکمے ہوتے ہیں, کام شام نہیں کرتے, ویلے گھر بیٹھے ہوتے ہیں, تو کیا اب میاں کام نہیں کر رہا, نہ کچھ کما رہا ہے, اب بیگم جو ہے وہ کما رہی ہے, پیسہ بنا رہی ہے, تو کیا وہ بیگم اپنے پیسے میں سے, اپنے مال میں سے, اپنے جو میاں کو پیسہ دے خرچے کے لیے, چیزوں کے لیے, کیا وہ زکوٰۃ کی نیت پہ دے سکتی ہے؟ کیا میاں کو زکوٰۃ لگے گی؟ جی بالکل. اگر بیگم امیر ہے لیکن میاں غریب ہے تو بیگم اپنے میاں کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. لیکن اگر اس کا الٹ ہے, میاں امیر ہے اور بیگم غریب ہے, تو میاں اپنی بیگم کو بطور زکوٰۃ پیسے نہیں دے سکتا. پیسے نہیں دے سکتا. نہیں دے سکتا. ہاں, کیا بات ہے, واہ واہ واہ, کتنی خوبصورت چیزیں. اچھا, اور کتنے خوبصورتی سے یہ جو زکوٰۃ کے پیٹرنز ہیں جو بنائے گئے, کتنے صحیح بنائے گئے. میں آپ کو کیا, اچھا, اور آخری ایک اور چیز بتا دیں, اور خاندان میں, رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسا ماڑا بندہ ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی, سب سے پہلا حق جو کرائیٹیریا اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے 8 لوگوں کا, اگر اس کرائیٹیریے پہ ماں باپ کو چھوڑ کے, ماں باپ اور اولاد کو چھوڑ کے اگر کوئی اور قریبی رشتہ دار اس کرائیٹیریے پہ اتر رہا ہے پورا,
تو پہلے اس کو دیں اور اس کے بعد پھر اگلے کا مطلب میرے سوچیں۔ آفس میں کوئی ماڑا بندہ ہے کہیں اور کہیں ایسی سچویشن میں، محلے میں، پڑوسیوں میں، میرے رشتہ داروں میں کوئی بھی ایسے ہیں تو میں ان کو سب سے پہلے ترجیح دے سکتی ہوں ان کو۔ ان ساروں میں اب پھر پہلی پوزیشن کس کی ہونی چاہیے؟ آفس، رشتہ دار، فیملی، ان سب میں؟ جی سب سے پہلے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کے بعد پھر محلے دار ہیں، محلے داروں کے بعد پھر جو سب سے قریبی آپ کے ہے اس کو آپ زکوٰۃ دیں، اور اسی طرح سے یہ بہت سلسلہ شکریہ چلتا پروفیسر رہے۔ صاحب، بہت شکریہ۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے۔ یہاں پر آپ کو نور قرات کا مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا، ہمارے ججز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے رہیے نور رمضان۔ أبدا على حبيبك خير الخلق كل